یہ محبت کی کمی نہیں ہے بلکہ دوستی کی کمی ہے جو ناخوش شادیوں کو جنم دیتی ہے۔ زندہ رہنے کا مطلب تکلیف میں رہنا ہے، زندہ رہنے کا مطلب دکھ میں کچھ معنی تلاش کرنا ہے۔ ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم جینے کے عادی ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم محبت کرنے کے عادی ہیں۔ پیار اندھا ہے، دوستی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ محبت میں مبتلا شخص کو ٹھیک کرنے کے لیے بعض اوقات طاقتور چشموں کا ایک جوڑا ہی کافی ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی محبت کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اچھے اور برے سے باراتل ہوتا ہے۔ فن زندگی کا صحیح کام ہے۔ میں عظیم اور ناممکن کی کوشش میں فنا ہونے سے بہتر زندگی کا کوئی مقصد نہیں جاننا چاہتا۔ زندگی وہ ہے جو بار بار اپنے آپ پر قابو پاتی ہے، اور ہمیں ہر اس کھوئے ہوئے دن پر غور کرنا چاہیے جس پر ہم نے کم از کم ایک بار بھی ڈانس نہیں کیا، اور ہمیں ہر اس سچ کو جھوٹ کہنا چاہیے جس کے ساتھ کم از کم ایک ہنسی بھی نہ ہو۔ ہر حقیقی آدمی میں ایک بچہ چھپا ہوتا ہے جو کھیلنا چاہتا ہے۔ سب سے عام جھوٹ وہ ہے جو خود سے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسروں سے جھوٹ بولنا نسبتاً مستثنیٰ ہے۔ انسان میں جو چیز عظیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پل ہے اور مقصد نہیں۔ نوجوان کو بدعنوان کرنے کا سب سے یقینی طریقہ یہ ہے کہ اسے ہدایت دی جائے کہ وہ ان لوگوں کی عزت کرے جو ایک جیسا سوچتے ہیں ان سے جو مختلف سوچتے ہیں۔ اس حقیقت کے نیچے جس میں ہم رہتے ہیں اور ہمارا وجود ہے، ایک اور مکمل طور پر مختلف حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ لوگ ہمیشہ کسی ایسے شخص پر ناراض ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے لیے انفرادی مہارات کا انتخاب کرتا ہے۔ اس غیر معمولی سلوک کی وجہ سے جو انسان اپنے آپ کو عطا کرتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح خود ذلیل محسوس ہوتا ہے۔ میں پریشان نہیں ہوں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں پریشان ہوں کہ اب میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ میری رائے کو یاد رکھنا کافی مشکل ہے، ان کی وجوہات کو بھی یاد کیے بغیر۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان جس کی نیت اور ارادہ اس سے پوشیدہ ہے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اگر وہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو ہمیں نہیں مارتا وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ واقعی تمام عظیم خیالات چلنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جنت میں تمام دلچسپ لوگ غائب ہیں۔ علم کے آدمی کو نہ صرف اپنے دشمنوں سے محبت کرنے بلکہ اپنے دوستوں سے نفرت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ہم اکثر کسی خیال کو محض اس لیے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ جس لہجے کا اظہار کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے غیر ہمدردی کا شکار ہے۔ لیکن مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے سیر یابی، اپنے آپ میں واپسی، آزاد، ہلکی، چنچل ہوا کی سانس۔ زیادتی کی ماں خوشی نہیں بلکہ بے سکونی ہے۔ تفریقہ بازی، اعتراضات، مذاق میں لذت، بے فکری صحت کی علامتیں ہیں۔ پیتھالوجی میں ہر چیز غیر مشروط ہے۔ پھر تم اپنی راکھ پہاڑ پر لے گئے تھے، اب کیا تم اپنی آگ کو گلی میں لے جاؤ گے؟ صرف وہی لوگ جو بدلتے رہتے ہیں وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ پہلے روح خدا تھی، پھر انسان بن گئی، اور اب ہجوم بھی بن رہی ہے۔ اس دنیا میں دو مختلف قسم کے لوگ ہیں، وہ جو جاننا چاہتے ہیں اور وہ جو ماننا چاہتے ہیں۔ خوف ناکی عظمت کا حصہ ہے، آئیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ امید در حقیقت تمام برائیوں سے بری چیز ہے کیونکہ یہ انسان کے عذاب کو تول دیتی ہے۔ انسانی عقل اور آزادی جیسی قیمتی کوئی چیز نہیں۔ کمزوری میں ہر کام ناکام ہو جاتا ہے، اخلاق کچھ نہ کرو۔ میں پریشان نہیں ہوں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں پریشان ہوں کہ اب سے میں آپ پر یقین نہیں کر سکتا۔ آپ کو دن میں 10 سچائیاں تلاش کرنی چاہیے، دوسری صورت میں آپ رات کو سچائی کی تلاش کریں گے
اور آپ کی روح بھوکی رہے گی۔ آپ کو دن میں 10 بار ہنسنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے، ورنہ تمہارا معدہ جو مصیبت اور اداسی کا باپ ہے رات کو تمہیں پریشان کر دے گا۔